अस्सलाम वालेकुम जी। टिक टॉक की दुनिया में खुश आमदीद। मैं हूं आपका मेज़बान तबस्सुम रियाज रांझा और हमेशा की तरह इस बार भी मैं आप लोगों के लिए बड़े ज़बरदस्त और ख़ूबसूरत किस्म के टिक टॉक लेके आया हूं। यकीन करें जो आज वाले टिक टॉक हैं ये देख के आपका दिल खुश हो जाएगा। तो फिर देर किस बात की, चलते हैं अपने पहले टिक टॉक की जानिब और देखते हैं कि इस टिक टॉक के अंदर देखने के लिए क्या है। लें जी, दो दोस्त हैं और वो आ रहे हैं और कोई शरारत होने वाली और ज़बरदस्त बड़ा ज़बरदस्त किस्म का टिक टॉक था जी। और अक्सर ये होता है कि जब कभी बंदा इंसान रात को ख्वाब देख रहा होता है तो ख्वाब के अंदर जो कोई चीज़ आ जाए तो वैसे ही लगता है कि यार कोई सांप तो नहीं काट रहा, हल्की सी कोई टिक टॉक हो तो लगता है कि कोई चोर तो नहीं आ रहा। बड़ा ज़बरदस्त किस्म का टिक टॉक था जी। और अगले टिक टॉक की जानिब जाते हैं और देखते हैं कि इसके अंदर देखने के लिए क्या है। नहीं जी, ये कोई हाथ का सांप बना हुआ है और ज़बरदस्त, अब मारो, ज़बरदस्त ज़बरदस्त ज़बरदस्त। बड़ा ज़बरदस्त किस्म का टिक टॉक है जी। और ये अपने एक दोस्त को डराने के लिए हाथ के ऊपर ब्लैक कलर का एक मफरल पहन के ज़रा यूं यूं करता था कि लगे कि कोई स्नेक है, यानी कि सांप है, मगर वो खुद होते। बड़ा ज़बरदस्त और एक यूनिक किस्म का टिक टॉक था। और जिन लोगों ने अभी हमें ज्वाइन किया है उन लोगों को मैं एक बार फिर खुशामदीद कहता हूँ और ये कहता हूँ कि जो जहाँ रहे खुश रहे, हंसता मुस्कुराता रहे। और आप लोग हमें टिक टॉक भी भेज सकते हैं। तो इसी बहाने अपने तीसरे टिक टॉक की जानिब जाते हैं और देखते हैं कि तीसरे टिक टॉक के अंदर क्या मौजूद है। ज़बरदस्त ज़बरदस्त किस्म का जी ये टिक टॉक है और ये गलत सीढ़ियों पे जा रहा है और नीचे आ रहा है, पर जब भी नीचे आएगा पकड़ा जाएगा। जैसे नीचे आएगा तो इसका दोस्त इसे पकड़ लेगा। बड़ा ज़बरदस्त किस्म का जी एक यूनिक किस्म का एक खूबसूरत सा टिक टॉक है कि एक दो दोस्त होते हैं, वो उससे भागता है ऊपर मगर रॉन्ग स्टेयर के ऊपर चढ़ने की कोशिश करता है, पर उसे आना नीचे पड़ता है। और अक्सर ये होता है कि जो दूर दराज से लोग आए होते हैं तो वो जब कभी इस लिफ्ट पे जाते हैं तो बल्कि अक्सर हमें भी नहीं समझ आती कि यार लिफ्ट कौन सी नीचे आ रही है कौन सी ऊपर जा रही है, अक्सर समझ ही नहीं आती कि जी कौन किधर जा रहा है। लेकिन चलते अपने चौथे टिक टॉक की जानिब और देखते हैं कि इसके अंदर क्या है। नहीं जी, फायरिंग हो रही है, जबरदस्त जबरदस्त जबरदस्त, लकड़ियों के सोटों से फायरिंग हो रही है जी। जबरदस्त जबरदस्त, लो जी ख़त्म हो गया जी, दुश्मन ख़त्म हो गया। बड़ा ज़बरदस्त किस्म का टिक टॉक है। और मैं हमेशा अपनी नौजवान नस्ल को ये कहता हूँ कि टिक टॉक के अलावा भी बहुत सोशल मीडिया की चीज़ें हैं। फेसबुक है, यूट्यूब है, इंस्टाग्राम है, स्नैक वीडियोज़ हैं, स्नैपचैट है, मुख्तलिफ़ चीज़ें। तो आप हर जगह इन हो। अगर आपका शौक़ है कि अगर आपके अंदर टैलेंट मौजूद है और आप उसे बाहर निकालना चाहते हैं तो किसी एक चीज़ का सहारा ना लें, सब के अंदर कुछ ना कुछ करें, बाकी किस्मत नसीब की बात होती है, क्या से क्या हो जाएगा। लेकिन चलते अपने पांचवें टिक टॉक की जानिब और देखते हैं कि इसके अंदर क्या है। लेकिन जी, कोई बहुत बड़ा जानवर आ रहा है और इस आदमी को बड़ा मुश्किल से निकाला जा रहा है, बल्कि निकाला ही नहीं जा रहा, बड़ा जोर लगा रहा है कि इसे निकाला जाए। लग रहा है कि कोई बड़ा बैल होगा, बड़ा बेचारा जोर लगा रहा है, नहीं निकल रहा नहीं निकल रहा। उफ, अब इसका एक दोस्त आया और लो, ओ लो जी, ज़बरदस्त किस्म का टिकटॉक जी, ज़बरदस्त किस्म का टिकटॉक। मैं खुद सच में ये समझा था कि शायद कोई बड़ा भारी भरकम जानवर आ रहा है जिसे खींचने के लिए ये कर रहा है, मगर वो तो छोटा सा पप्पी निकला। बड़ा ज़बरदस्त किस्म का टिकटॉक है जी। चलते हैं अपने छठे टिकटॉक की जानिब और देखते हैं कि इसके अंदर क्या है। लें जी, गुब्बारा, ओ जबरदस्त जबरदस्त, वेरी गुड वेरी गुड। ये टिकटॉक तो जी बड़ा ज़बरदस्त किस्म का था, मगर इसके अंदर बेसिकली जो टिकटॉक या आप कोई भी वीडियो फ़नी बनाते हैं, बेसिकली उसके अंदर एक चीज़ का लाजमी ख्याल रखा करें कि आपकी उस शरारत से या आपके उस मजाक से किसी को कोई तकलीफ तो नहीं हो रही, या आपके उस मजाक से किसी को कोई बुरी फीलिंग तो नहीं आ रही, या किसी के साथ कोई जुल्म तो नहीं हो रहा। अब मिसाल के तौर पे अगर इस टिकटॉक की बात की जाए तो ये टिकटॉक बड़ा ज़बरदस्त किस्म का है, मगर वो बुज़ुर्ग था, ठीक है, जिसके साथ ये शरारत की गई। तो बेसिकली इन चीज़ों का थोड़ा थोड़ा ख्याल रखा करें कि आपकी शरारत से किसी और शख्स को नुकसान तो नहीं पहुँच रही, या उसकी कोई तजलील तो नहीं हो रही। इन चीज़ों का थोड़ा सा ख्याल रखा करें। लेकिन चलते अपने सातवें टिकटॉक की जानिब और देखते हैं कि इसके अंदर क्या है। मैं तो डर गई। बुरा एक्सीडेंट, बुरा, शुक्र है सारे बच गए जी। और ये एक टिकटॉक की तरह की एक वीडियो थी।
اکثر بارش میں ایسا ہوتا ہے کہ بندے سلپ ہو جاتے ہیں، گاڑیاں سلپ ہو جاتی ہیں، سائیکلیں سلپ ہو جاتی ہیں اور بڑے بڑے ٹرک سلپ ہو جاتے ہیں. تو یہ بھی اسی طرح ایک بندہ کراس کر رہا تھا اور باپ کو پتہ ہے کہ بارش کے اندر بریک تو لگتی ہی نہیں ہے. ہمارے کچھ ایسے دوست ہیں جن کے بائک کی بریک عام پورا سال بھی نہیں لگتی، تو بارش میں تو بلکہ بارش میں لگنا شروع ہو جاتی ہے. اکثر یہ ہوتا ہے بائک پہ بچے آتے، کبھی ان کے مجھے مجبوری پڑے کہ میں کسی دوست کا بائک لے کے جاؤں تو ان کے اندر شو ہی نہیں ڈالے ہوئے ہوتے انہوں نے، تو وہ عام پورا سال جب بھی مجھے کبھی ضرورت پڑے تو اس کے اندر بریک نہیں لگتی، مگر جس دن کبھی باہر بارش ہو جائے اس دن تو ہلکا سا پاؤں دباؤ تو بریک لگ جاتی ہے. اور چلتے ہیں جی اپنے 8ویں ٹک ٹاک کی جانب اور دیکھتے ہیں کہ اس کے اندر کھانے کے لیے کیا ہے. نہیں جی زبردست جی زبردست، یہ بوٹیوں کی باتیں، بریانی کی باتیں بڑی زبردست ہوتی ہیں جی. ادھر کی ادھر آ گئی جی اور ادھر کی ادھر چلی گئی، زبردست. اب تو پھر رونا نکل آتا ہے، رونا نکل. اکثر یہ ہوتا ہے جی جب کبھی ہم لوگ اکٹھے کھانا وغیرہ کھاتے ہیں تو کچھ ایسا سٹاف کے اندر ایک ایسا بندہ ہوتا ہے جو کہتے ہیں یار میں نے کھانا نہیں ہے، میں اچھا چلو تم لوگ ضد کرتے تو میں ذرا چکھ لیتا ہوں. تو وہ اتنا موٹا ہاتھ لے کے ذرا ایک ہی بار روٹی کو ذرا نوالے سے ایک بار یوں کر کے سالن لیتا ہے اور وہ 3-4 بندوں کا پورا کھانا کھا جاتا ہے اور ہمیں یہ لگتا ہے یار ذرا چکھنے آیا تھا. اسی طرح یہ بریانی کی بات ہے اور بریانی کے اندر تو ہمیشہ بوٹیوں پہ لڑائی ہوتی ہی رہتی ہے. لیکن چلتے ہیں اپنے 9ویں ٹک ٹاک کی جانب اور دیکھتے ہیں کہ اس کے اندر چھوٹا بیبی کیا کر رہا ہے. ارے یہ تو لیمو ہے، اورنج ہے، کھٹا لگ رہا ہے، کھٹا لگ رہا ہے، کھٹا لگ رہا ہے. اوف لو جی، جو کھٹی چیز ہوتی ہے وہ تو بڑے کو اچھی نہیں لگتی. ویری گڈ. او زبردست جی زبردست 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 ٹک ٹاک تھا جی. کہ اکثر یہ ہوتا ہے کہ جو چھوٹے بچے ہوتے ہیں انہیں کھٹی چیزیں ہم تو برداشت کر جاتے ہیں، چھوٹوں کا وہ فیس دیکھنے والا ہوتا ہے جب کبھی وہ کھٹی چیز کھا لیں. تو یہ بھی بڑا زبردست قسم کا ٹک ٹاک تھا جی. چلتے ہیں اپنے 10ویں ٹک ٹاک کی جانب اور دیکھتے ہیں کہ اس کے اندر مرغے کے ساتھ کیا ہو رہا ہے. نہیں جی ایک بندے نے ایک سپیکر رکھ دیا ہے، مرغا اپنا سویا ہوا ہے، بڑی پیاری نیند لے رہے اور مرغا اٹھ گیا جی زبردست جی. یہ کیا ہوا جی، مرغا سویا ہوا تھا تو ایک لڑکا سپیکر لے کے آیا، اس کے اندر اس نے اونچی آواز لگائی تو بس سمجھیں کہ ایک بار چاروں طبق روشن ہو گئے. اکثر یہ ہوتا ہے کہ جب کبھی آپ جاگ نہ رہے ہوں تو آپ کے لیے کبھی کوئی میوزک لگا دیتا ہے کہ زیادہ تر پانی پھینکا جاتا ہے. پانی جو ایک بار پھینکے اور جو بندہ پانی سے اٹھتا ہے بس پھر اسے سارا دن نیند نہیں آتی. لے جی چلتے ہیں اپنے 11ویں ٹک ٹاک کی جانب اور دیکھتے ہیں کہ اس کے اندر کیا ہے. لیں جی یہ ایک دوست ہیں، بلکہ 2 دوست ہیں، گلاب جامن پڑے ہوئے ہیں اور یہ چاہ رہا ہے کہ کسی بہانے سے میں ٹیشو کے اندر لپیٹ کے ایک آدھا تو کھا ہی لوں. اور او زبردست زبردست زبردست. یہ جو کھانے پینے کی چیزیں ہوتی ہیں ان پہ بڑا زبردست قسم کا ایک مذاق ہوتا ہے کہ کھانے پینے کی چیزیں اکثر یہ ہوتا ہے کہ جب بھی ہم کبھی کسی جگہ جاتے ہیں تو میرا ایک دوست تھا، میں اس کا ایک چھوٹا سا واقعہ شیئر کر دوں کہ وہ کیا کرتا تھا کہ جب شادیوں پہ ہم لوگ جاتے تھے تو آپ کو پتہ ہے کہ جی ایک طرف آپ کی نمکین ساری چیزیں پڑی ہوتی ہیں، بریانی، چکن، اور دوسری طرف آپ کے میٹھی سویٹ پڑی ہوتی ہے، کسٹر ہو گیا، کھیر ہوگی. اب وہ ایک الگ ایک راکٹ سائنس کرتا تھا. آپ کو پتہ ہے کہ شادی کے اندر جب کھانا کھلتا ہے تو سب سے پہلے لوگ نمکین چیزوں کی طرف جاتے ہیں اور جو سویٹ ہوتی ہے اس طرف ایک بندہ بھی نہیں ہوتا. اب وہ کیا کرتا تھا، وہ سب سے پہلے اٹھتا تھا، جا کے سویٹ کھاتا تھا. اس ٹائم وہاں پہ کوئی بندہ نہیں ہوتا تھا، وہ سویٹ آ کے کھاتا تھا. اس کے بعد جب وہاں سے لوگ سارا کچھ کھا پی کے سویٹ کی طرف جاتے تھے اور اس طرف رش کم ہو جاتا تھا تو وہ آرام سے اٹھتا تھا، سویٹ کھانے کے بعد آرام سے نمکین چیز کھا لیتا تھا. تو اس کا ایک ذرا الگ ایک تھا کہ یار میرے سے نہیں لائن میں لگا جاتا اور نہ میرے سے دھکے کھائے جاتے کہ میں دھکے کھاؤں کہ جی ابھی میں کبھی کوئی پلیٹ کھائی. وہ آرام سے سکون سے اٹھتا تھا، سیدھا گیا سویٹ کی طرف، جا کے سویٹ کھائی، آرام سے بیٹھ گیا، سکون سے، کوئی ٹینشن نہیں. اس کے بعد جب وہاں سے رش کم ہو گیا تو اٹھا نمکین والی بریانی پہ چلا گھر جا کے کھا لیا. تو یہ بھی اسی طرح کا ایک ٹک ٹاک تھا جی. لیں جی چلتے 12ویں ٹک ٹاک کی جانب اور دیکھتے ہیں یہ گاڑی کی کیسے حفاظت کرتا ہے. لیں جی اس نے اوپر سے نیچے اپنی گاڑی کو رسی باندھ دی اور اس کے اندر اپنا لاک ڈال رہا ہے تاکہ بالکل گاڑی چوری نہ ہو سکے. اور آج کل آپ کو پتہ ہے کہ پہلے یہ ہوتا تھا کہ جو گاڑی چوری ہوتی تھی وہ کہیں نہ کہیں سے مل جاتی تھی. آج کل کے چور اتنے ذہین ہیں، اتنے قابل ہیں اور وہ ہم سے زیادہ تعلیم یافتہ ہیں کہ اکثر کیا ہوتا ہے
کہ جو بھی نیا تالا آتا ہے یا جو بھی نئی ٹیکنیک آتی ہے وہ سب سے پہلے چور چیک کرتا ہے کہ یار چور کو لے کے آؤ کہ وہ اسے کھول سکتا ہے یا نہیں کھول سکتا. اکثر ہم لوگ گاڑیوں کے اندر ٹریکر سسٹم لگواتے ہیں, تو وہ لوگ کیا کرتے ہیں, ساروں سے پہلے ٹریکر کو ہیک کر دیتے ہیں, اس کے بعد گاڑی کو یوں کیا, لے گیا کہیں اور جا کے موجیں کی. اور لیں جی چلتے ہیں 13ویں ٹک ٹاک کی جانب, دیکھتے یہ بندہ پھوک کیسے نکالتا. ارے زبردست زبردست, اس بندے کا منہ ہے بھائی, کیا بات ہے جی, کیا بات ہے جی, زبردست زبردست قسم کا. اکثر یہ ہوتا ہے کہ جب کبھی ہم لوگ باربیکیو کرتے ہیں تو تکوں کے اندر پھونک مار مار کے بالکل ہر چیز خشک ہو جاتی ہے اور آگ نہیں لگتی. تو اس بندے کو کہیں پاکستان بندہ لے کے آئے تو یہ تو دستی آگ لگائے گا. لیں گے چلتے ہیں اپنے سیکنڈ لاسٹ ٹک ٹاک کی جانب, یعنی کہ 14ویں ٹک ٹاک کی جانب, اور دیکھتے ہیں کہ اس کے اندر کیا ہے. لیں گے یہ چھوٹے چھوٹے ڈاگی ہیں, کیٹو ہیں, شرارتیں ہو رہی ہیں, اوپر جا رہے ہیں نیچے جا رہے ہیں, اور بڑا زبردست قسم کا ٹک ٹاک تھا جی جانوروں کا. اکثر جانوروں کی جب چیزیں دیکھی جاتی ہیں تو ان کے اندر بھی بڑی ہنسی آتی ہے. لے جی چلتے ہیں اپنے آخری ٹک ٹاک کی جانب اور دیکھتے ہیں کہ اس بندے کا کانفیڈنس لیول کیسا ہے. لو جی, کیا بات ہے جی, کیا بات ہے. اس بندے کا جو کانفیڈنس لیول ہے نا, کمال ہے بھائی, کہ یہ اتنی سیڑھیوں سے نیچے آیا اور پھر بھی کھڑا رہا ہے. زبردست ہے جی, زبردست. لیں جی یہ تھا میرا آج کا پروگرام, یہ تھے آپ کے ٹک ٹاکس زبردست قسم کے. اور جاتے جاتے آپ کو پتا ہے کہ میں آخر میں ایک قیمتی بات کرتا ہوں, اور آج قیمتی بات یہ ہے کہ جو جہاں رہے دوسروں کا خیال رکھیں. ٹھیک ہے, کبھی بھی یہ نہ سوچیں کہ میں دوسروں کا خیال نہیں رکھوں گا, صرف اپنی ذات کا سوچوں گا تو میں کامیاب ہو جاؤں گا. نہیں, آپ ہمیشہ دوسروں کا سوچیں, آپ ہمیشہ اپنے والدین کا سوچیں. والدین ایک ایسی چیز ہے جن کی اگر آپ خدمت کرتے ہیں تو وہ لوگ آپ کو دعا دیں گے, اور ان کی اگر آپ کو دعا لگ گئی تو آپ کو دنیا کے اندر کوئی ایسی چیز نہیں جو آپ کو ناکام کرے, آپ ہمیشہ کامیاب ہوں گے. اپنے اساتذہ کا احترام کریں. اور جاتے جاتے ہمارے ملک کے اوپر مشکل وقت آیا ہوا ہے, جتنا ہو سکے, بے شک 1 روپیہ ہو 2 روپے ہو, جتنی آپ کی استطاعت ہے اس کے مطابق آپ سیلاب زدگان کی مدد کریں. میں حکومت پاکستان سے بھی اپیل کرتا ہوں کہ سیلاب زدگان کی مدد کریں, اور جتنی پوری ہماری 22 کروڑ عوام ہے, ہمارے کروڑوں کی تعداد میں جو اوورسیز میں ہمارے پاکستانی موجود ہیں, میں سب سے ریکویسٹ کرتا ہوں, میں سب سے ہاتھ جوڑ کے یہ کہتا ہوں کہ آج ان کے اوپر مشکل وقت ہے, آج ان کے مشکل وقت میں آپ لوگ سہارا بن سکتے ہیں. بے شک اپنی استطاعت کے مطابق, بے شک 1 روپیہ بھی ہو, کیونکہ قطرہ قطرہ بن کے دریا بنتا ہے. تو جتنا ہو سکے آپ لوگ سیلاب زدگان کی مدد کریں, اور جتنے آپ کے آس پڑوس میں لوگ ہیں دیکھیں انہیں کہ کسی کو کوئی غم تو نہیں ہے. کسی کے ہو سکتا ہے آپ کا جو پڑوسی اس کے پاس 3 وقت کا کھانا ہی نہ موجود ہو, وہ بیچارہ ہو سکتا ہے رات کو بھوکا سوئے. تو یہ کچھ چیزیں لازمی نوٹ کریں, غریبوں کے لیے جتنا ہو سکے کریں, کیونکہ جب غریب خوش ہوگا تو غریب آپ کو دعا دے گا, اور جو اللہ کی راہ میں چیزیں دیتا ہے وہ کبھی غریب نہیں ہوتا, کیونکہ جو اللہ کے دیے گئے تھوڑے رزق پہ راضی ہو گیا, اللہ قیامت کے دن اس کے تھوڑے عملوں پہ راضی ہو جائے گا. انشاءاللہ ملیں گے جی اگلے پروگرام میں, اور انشاءاللہ اگلے اتوار کو پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. تب تک کے لیے اپنے میزبان تبسم ریاض رانجھا کو دیجیے اجازت. اللہ حافظ.